بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ پاکستان ایک عظیم لازوال جد و جہد اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، اور یہ اسی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا کہ ایک ایسے ملک کا تصور ہو جہاں آزادی اور خود مختاری ہو، جہاں حقیقی جمہوریت ہو، جہاں پر معاشی مساوات اور عدل و انصاف ہو، جہاں حکومت کرنے والے حکمران عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، اور جہاں پہ قانون کا احترام ہو۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سیاست اور آمریت ساتھ ساتھ چلتے گئے، لیکن سیاست کو موقع نہیں دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد آمریت آئی، ڈکٹیٹرشپ آئی، اور اس نے شاید ملک کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار یہ تجربہ ناکام رہا۔ پھر آہستہ آہستہ سیاسی جماعتوں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ سیاسی جماعتوں میں بھی اتنے اختلافات ہوئے کہ وہ ذاتی مخالف بن جاتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف سیاسی جو مہم تھی وہ ذاتیات پر اتر آتی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہماری سیاسی جماعتوں نے، بڑی سیاسی جماعتوں نے سبق سیکھا، اور ان کو معلوم ہوا کہ جمہوریت اگر چلانی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلافات اور نظریے کی بنیاد پر تو اختلاف ضرور ہوگا، لیکن نہ بات ذاتیات تک جائے گی اور نہ بات ایک دوسرے کو غیر مستحکم کرنے تک جائے گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ دو بڑی جو سیاسی جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے ایک میثاق جمہوریت کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تیسری سیاسی قوت آئی جس نے آغاز سونامی سے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سونامی سے آغاز ہوا اور پھر منتج ہوا وہ جلاؤ گھیراؤ کی شکل میں، فسادات کی شکل میں، تشدد کی سیاست کی شکل میں۔ ظاہر ہے اب وہ سیاسی جماعت جو ہے جس کو تحریک انصاف کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے، اس کا حال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو کچھ 9 مئی کے واقعات ہوئے، لوگوں نے وہاں سے جانا شروع کیا کیونکہ واقعات کی مذمت ہوئی۔ پاکستان کے عوام نے اس تشدد کی سیاست کو بھی مسترد کیا، اور کسی بھی طور سے پاکستانی عوام نے یہ ثابت کیا کہ یہ معاملات اور یہ باتیں ان کے لیے ناقابل قبول ہیں کہ کوئی بھی ریاستی املاک پر، ریاستی سرکاری املاک پر اور عام لوگوں پر تشدد کرے۔ لیکن سوال یہاں پر اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب پاکستان سے منفی سیاست کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک نئی جو جماعت ہے وہ بھی وجود میں آ گئی ہے، اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ تحریک انصاف سے وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے بالکل باشگاف الفاظ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی ہے، کیونکہ سیاست جو ہے وہ اخلاقیات کا نام ہے، رواداری کا نام ہے۔ ایک دوسرے سے اختلاف ضرور رکھیں، لیکن رواداری اور اخلاقیات کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ سیاسی استحکام تبھی آتا ہے جب تمام سیاسی قوتیں سوچ سمجھ کر فہم و فراست کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر معاشی استحکام بھی آتا ہے۔ تو آج ہم اپنے اس پروگرام میں سوال یہاں پر یہ اٹھائیں گے کہ کیا ملک سے منفی کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی تیزی آئی ہے، الیکشن کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں ایک خطاب کیا، اور انہوں نے بھی اس بات کا دوبارہ اعادہ کیا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ واقعات پاکستان دشمنی پر مبنی تھے، ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ میاں نواز شریف کے دور میں ملک سے اندھیرے ختم ہوئے اور سی پیک شروع ہوا۔ آج مریم نواز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں، انہوں نے بھی شجاع آباد میں ورکر کنونشن سے خطاب کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص سے جب اقتدار گیا تو اس نے ملک کو جلانے کی کوشش کی، اور اس نے یہ حرکت کی بھی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کسی صورت بھی قوم معاف نہیں کرے گی۔ مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پر کئی بار ظلم کیے گئے، کئی بار ہم سے حکومت چھینی گئی، لیکن ہم اس طرح کے جلاؤ گھیراؤ کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو سوال یہاں پر یہی ہے کہ منفی سیاست کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں مسلم لیگ نون سے جناب چودھری جعفر اقبال چوئی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جاوید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ذوالفقار علی بدر، علی بدر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ چودھری صاحب، سوال وہی بنیادی کہ کیا ہم اس منفی سیاست کا خاتمہ تو کر سکتے ہیں،
ہم نے دیکھا کہ بڑی سیاسی جماعتوں نے، آپ کی جماعت نے، پیپلز پارٹی کی جماعت نے ایک میثاق جمہوریت کیا، جس کے بعد ایک دوسرے پہ آپ تنقید ضرور کرتے تھے، سیاسی طور پہ، پرفارمنس پہ، گورننس پہ، لیکن ایک دوسرے کو غیر مستحکم نہیں کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں کیونکہ دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور گجرات پاکستان کی سیاست میں چودھری صاحبان کا کردار رہا ہے، اور مجھے ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کا پرچم لے کے ضلع میں 2002 سے اور اس سے قبل جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا، بہت مشکل وقت بھی گزرے، لیکن ہمارے ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی ذات کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، اور جو معاملات ضلع کے ہیں، برادریوں کے ہیں، وہاں کے ہیں، ان میں اپنی اپنے مقام پہ رہتے ہوئے، اپنی اپنے سیاسی نظریے کو قائم رکھتے ہوئے، اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاست کے اوپر بھرپور تنقید کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس نہج پہ نہیں گئے جہاں جا کے آپ کو یہ محسوس ہو کہ کسی انسان کی تذلیل ہو رہی ہے۔ جب 2013 میں میاں نواز شریف صاحب اس وقت جو انتخابات کو مینج کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ سادہ اکثریت نہیں لے پائے گی، ایک ہینگ پارلیمنٹ ہوگی، مرضی سے چلائیں گے، لیکن اللہ نے کرم کیا، 51% نشستیں میاں نواز شریف کو اپنے کینڈیڈیٹ شیر کے نشان پہ جیتے ملیں، اور کارکردگی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی دوسری جماعت ایسی موجود نہیں تھی جو اپوزیشن میں ہو، جو یہ کہہ سکے کہ جی میاں نواز شریف جو منشور لے کے آئے ہیں، جس کے اوپر چلے ہیں 2013 سے آگے، جس میں سب سے پہلی بنیاد یہ تھی کہ وہ تمام لوگوں کے گھر چل کے گئے، ان لوگوں کے جو پارلیمان کے اندر موجود جماعتیں تھیں، ان کے پارلیمانی رہنماؤں کے طرف، کہ جو مینڈیٹ ملا ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کیجئے پارلیمنٹ میں اور آگے چلیے۔ تو پھر وہ جو پیچھے ہینڈلرز اور مینیجرز اور سہولت کار، انہوں نے دیکھا بھی سیاست تو بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی صورت میں انہوں نے، اور بہت سارے سرکاری وسائل بھی اس پہ استعمال ہوئے، ایک ایسی پوری نسل تیار کی جو سوائے گالی کے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ تو جب گالی دلوانے کا سلسلہ شروع ہوا تو پہنچا کہاں تک؟ اس جہاں آج ہم بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، اس دن بھی میں یہاں پروگرام کر رہا تھا اور باہر چوک تک لوگ آ گئے تھے، اور اس وقت کی وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے آج کے موجودہ صدر پاکستان اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، کہ جی ہمارے لوگ پی ٹی وی پہ پہنچ گئے، پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے پہ پہنچ گئے ہیں، اور اسی طرح پارلیمان کے دروازوں پہ اور پارلیمنٹ لاجز کے اور انٹیریئر منسٹری جو ہے، یہ سارا 2014 میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اس سیاست کی گنجائش نہیں تھی، لیکن بنائی کیوں گئی کہ کارکردگی کی بنیاد پہ سیاستدانوں کو مقابلے کے بجائے وہ اس میدان میں کھینچ لائے کہ گالم گلوچ کیجیے، اور وہ یہاں تک پہنچی کہ پھر کچھ بھی ان کے لیے جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی فرد کی ذات کی بات ہو، کسی کا گھر ہو، یا اس ملک کا کوئی ادارہ ہو۔ وہ انہوں نے پھر یہی سیکھا، تھانہ آپ پارہ پہ بھی حملہ ہوا، جہاں کہیں کسی کو پکڑا گیا، عدالتوں کے اوپر حملے ہوئے، عدالتوں میں کیسے خان صاحب پیش ہوتے رہے، تو پھر اس کی انتہا 9 مئی کو جا کے ہوئی۔ بالکل صحیح۔ یہ نظام کو، ذوالفقار علی بدر صاحب، نظام کو آپ دو جماعتوں سے کیا خطرہ محسوس ہوا کہ یہ معاملات اس نہج تک پہنچ گئے؟ ہم دیکھتے تھے کہ سیاسی مخالفت ہوتی تھی، لیکن میثاق جمہوریت کے بعد پھر ہم نے ایک سسٹم کو دیکھا، حکومتوں نے اپنا وقت مکمل کرنا شروع کیا، لیکن بہرحال چیلنجز اور رکاوٹیں تو رہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ چیلنجز اور رکاوٹیں پھر ہمارے سامنے 2014 کے دھرنے کی شکل میں بھی آئیں، پارلیمنٹ ہاؤس پر، اسی پی ٹی وی پر حملے کی شکل میں آئیں، دھونس اور دباؤ کی سیاست پھر کیوں شروع ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے۔ ایکچولی جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا دونوں جماعتوں کے درمیان لندن میں 2006 میں، اس ٹائم پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید یہ سمجھ چکی تھیں اور یہ سمجھتی تھیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے جس سے ملک اور ملک کے عوام کو کرائسس سے باہر نکالیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں۔ دیکھیں آپس میں رواداری، اخلاقیات کی سیاست کے اوپر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہمیشہ سے بلیو کرتی آئی ہے، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے شہید بی بی سے لے کے اب تک آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب بھی اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کبھی
انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اخلاقیات سے گری ہوئی، اور وہ اپنی پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے برداشت کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ اصل بات یہ ہے کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتی رہیں، اور ایک بڑا ایکسٹریم کا دور تھا جو 90s کا دور تھا، 90 کی دہائی تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اور پھر بیچ میں ایسے اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھے کہ جمہوریت گئی، مارشاء اللہ بھی آیا، پھر ایک ٹائم کے بعد سمجھ آئی کہ تمام جمہوری قوتوں کو، تمام سیاسی لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے معاملات کو خود طے کرنا ہے، کیونکہ ہماری کمزوری کی وجہ سے کسی تیسرے کو یہ وجہ ملتی ہے کہ وہ میدان میں آئے اور آ کے اپنی دکانداری سجائے، کیونکہ ہماری قابلیت اور اہلیت پہ سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے۔ جب ہم آپس میں لڑیں گے، پرفارم نہیں کریں گے، ڈیلیور نہیں کریں گے لوگوں کو، تو ظاہری بات ہے پھر کسی تیسرے نے آگے کرنا ہے۔ اور جب یہ چیزیں چل پڑی تو اس کے بعد آپ دیکھیں ایک تیسری قوت آئی، اس کو جن لوگوں نے بھی سپورٹ کیا، چند افرادی لوگوں نے سپورٹ کیا، اس کو لے کے آئے۔ بیسیکلی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کے اندر اب وہ قابلیت اہلیت نہیں رہی، ان کو سسٹم میں سے زبردستی مائنس کر دیا جائے، نہ کہ سیاسی طور طریقے سے مائنس کیا جائے۔ آپ سیاست میں لوگ اپنے حریفوں کو اگر الیکشن ہرائیں، 1 الیکشن، 2 الیکشن، 3 الیکشن، تو وہ سیاست سے ایک ٹائم کے بعد آؤٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کسی سیاسی شخص کو یا سیاسی جماعت کو زور زبردستی کی بنیاد پہ آؤٹ کرنا لگے اور ایک تیسرا فریق لے ہیں جس میں نہ قابلیت ہو نہ اہلیت ہو، اور اس کو ایک تیسری قوت بنا کے سامنے لا کے کھڑا کریں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایسا پہلوان تو ریسلنگ کے میدان میں چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ تو اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، نہ وہ اس پروسیس کی لرننگ سے گزر کے آیا ہے۔ One must have to go through the process of learning۔ اب وہ پروسیس آف لرننگ سے یہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے ایک طور سے، ایک ادوار سے گزر کے، اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھ کے گزر کے آئی تھی، تو اس وجہ سے یہ جو جماعتوں کو باہر کرنے میں مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑا، لیکن تیسری جماعت جو لے کے آئے اس کو بھی سوالیہ نشان اٹھ گیا کہ اس کی کارکردگی کی وجہ سے وہ بالکل زیرو پہ، بلکہ اپنے منہ کے بل گرے، اور وہ جب اس ملک کے اندر خدمت نہیں کر سکے، جو ایک نیا نعرہ اٹھایا تھا نئے پاکستان کا، تبدیلی کا، جب وہ تبدیلی نہیں لا سکے، نیا پاکستان نہیں بنا سکے، تو پھر آ جا کے بات تو پھر انہی لوگوں پہ رہتی ہے نا جو ایک پروسیس کے ذریعے چلتے ہوئے آئے، اور انہوں نے ہی اپنے جماعتوں کے اندر نیچے لوگوں کو گراس روٹ پہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ لے کے آگے چلنا ہے۔ آج بھی آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب ابھی حالیہ جو ایک چیمبر آف کامرس کا، فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کا ایک وہاں پہ انویٹیشن کے اوپر آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو پہلے دن جب آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے بھی، آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے بھی، ایون شہباز شریف صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو اس وقت یہ آفر کی کہ چارٹر آف اکانومی پہ بات کرو، بیٹھ کے ایک ملک کی پالیسی ایسے بناؤ اگلے 50 سال کے لیے تاکہ ہم ملک کو مسائل سے نکال سکے۔ ذاتیات پہ جو تم نے ہمارے ساتھ کرنا ہے وہ کرتے رہنا، سیاست کھیلتے رہنا، لیکن اکانومی کو ٹھیک کرو، اکانومی ٹھیک ہوگی تو ملک کی سیاست ٹھیک ہوگی تو ہم ملک کو آگے لے کے چلیں گے۔ لیکن اس ٹائم پہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا خان صاحب کی، اور آج دیکھیں کہ آپ ان کی قابلیت اہلیت کے اوپر یہ نشان لگائیں کہ انہوں نے اپنی دونوں اسمبلیاں توڑ کے آج وہ گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں اور اپنے سیاسی کارکنوں کو سیاسی دہشت گرد بنا چکے ہیں، ان کی کیونکہ سوچ سیاسی دہشت گردوں کی۔ ٹھیک ہے جاوید صدیق صاحب، یہ میں آتا ہوں علی بدر صاحب آپ کی طرف۔ جاوید صدیق صاحب کہ سیاست اگر کرنی ہے تو اس کو سیاسی طریقے سے، جمہوریت کے اندر جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جمہوری طریقوں سے، جمہوری اصولوں کی بنیاد پہ معاملات کو آگے بڑھائیں تو زیادہ بہتر ہے، یا دو دھانسلی کر کے یہ جو دھونس ہوتا ہے، یہ جو دباؤ ہوتا ہے، یہ جو اداروں کو بلیک میل کرنے کی سیاست ہوتی ہے، اس کی گنجائش تو ہے ہی نہیں اب؟ دیکھیں اس کی گنجائش تو ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو مسلمہ ڈیموکریٹک سسٹمز ہیں یا جمہوری نظام چل رہے ہیں دنیا بھر میں، جن کا تجربہ آج سے 200-250 سال پہلے ہو چکا ہے، انہوں نے جو ایک جس پروسیس سے گزر کے ایک سسٹم ایوالو کیا ہے اور وہ ماڈل بن چکے ہیں، مثلا ویسٹ منسٹر کی جو ڈیموکریسی ہے برطانیہ کی، تقریباً سارے ممالک میں وہ ایک معروف نظام ہے کہ یہ سٹینڈرڈ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کو ایگزسٹنس ہے،
बक़ाए बाहमी है, हुकूमत है, अपोजिशन है, पार्लिमानी निज़ाम के उसूल हैं, कायदे हैं, एथिक्स है, उसको फॉलो किया जाता है। अमेरिका में भी है, फ्रांस में है, जर्मनी में और भी ममालिक में। ये मुसलमा उसूल जो हैं ये रहनुमाई फ़राहम करते हैं हमारे जैसे ममालिक के लिए जो कि बाद में आज़ाद हुए दूसरी जंग अज़ीम के बाद और मुख्तलिफ मराहल से गुज़रते हुए और मार्शल लॉ और डेमोक्रेसी के दरमियान हम एक सफ़र करते रहे दायरे के अंदर। तो अब जैसे आपने कहा कि 2007 में दो बड़ी जमातें जिनके दरमियान बेशुमार मुखासमत रही, 90 की दहाई में दस्तों गरेबां रहे, एक दूसरे के कहते थे हम खून के प्यासे हैं, यहाँ तक आ गया, और हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करके 2-2.5 साल के बाद घर भेजा जाता रहा आर्टिकल 58(2)(b) के लिए। सो उन्होंने लर्न किया कि इस प्रोसेस से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। एक हुकूमत जो है उसको 5 साल की अगर मुद्दत आप पूरी नहीं करने देते, वो अपने मंशूर पर अमल नहीं कर पाती, वो लोगों को डिलीवर नहीं कर सकती, तो इसका क्या फ़ायदा। सो वो एक जमहूरी निज़ाम जो था वो अवाम के मफादात से मुतसादम था, इसलिए उन्होंने 2007 में ये कहा कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ एस्टैब्लिशमेंट से या किसी और तीसरी पार्टी से मिलकर कोई साजिश नहीं करेंगे। और ये जो 2008 और 13 से फिर 18 तक स्टेबल निज़ाम चला, 5-5 साल के लिए हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की, ये उसी का नतीजा है। लेकिन फिर कुछ दिमागों ने, कुछ फैसला साजों ने ये सोचा कि ये निज़ाम अगर 2 पार्टी सिस्टम आ गया तो उनकी शायद अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो एक नया कॉन्सेप्ट के जी नया पाकिस्तान और नई लीडरशिप, तो ये जो प्रोजेक्ट था इमरान खान प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, और उन्होंने बज़ाम ख़ुद ये समझ लिया कि मैं मसीहा हूँ पाकिस्तान के सारे मसाइल मैंने हल करने हैं, मैंने पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाना है, और ये सारी जो लॉट है जो पहले वाले जो सियासतदान हैं दे आर ऑल करप्ट, और मैंने इनको निकाल बाहर फेंकना है। और उन्होंने कहा कि जी मैं तो इनके साथ हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, और एक एहतसाब का ऐसा निज़ाम जो कि इंतकाम में तब्दील हो गया, और उससे एक मुखासमत पैदा हो गई और एक बड़ा टॉक्सिक माहौल बन गया मुल्क के अंदर, उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, हत्ता कि ज़ाती दुश्मनी तक बात जा पहुंची। और फिर उन्होंने जब उनको इक़्तिदार से अलग किया गया थ्रू ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो वो इतने बिटर थे, इतने गुस्से में थे, इतनी उनके अंदर एग्रेशन थी, और वो इससे रिकनसाइल नहीं कर पा रहे, मुसालियत नहीं कर पा रहे थे कि मुझे इक़्तिदार से निकाला गया है थ्रू ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो वो इतने बिटर हुए कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, कि जो ज़्यादातर यंग लोग हैं, उनको ये इस तरह से इंडॉक्ट्रिनेट किया, उनको ये सिखाया कि इसके ख़िलाफ़ हमने जिहाद करना है, इसके ख़िलाफ़ हमने हकीकी आज़ादी लेनी है, और वो आज़ादी जो है उसका मुज़ाहिरा हमने फिर 9 मई को देख लिया। ये चौधरी साहब, ये जो जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं कि सोचने वाले, इसका आप जिक्र करते हैं सोचने वाले कुछ दिमाग, उन्होंने जमात बनाई, तीसरी सियासी क़ुव्वत, आप इसको वेलकम करेंगे जमहूरियत में? हम भी किसी भी नई सियासी जमात को बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, हमेशा वेलकम करना चाहिए, लेकिन जमहूरी उसूलों और कानून और आइन के एहतराम के अंदर रहते हुए क्या उन्होंने सोचा होगा ये जमात बनाते हुए? एक तो जमहूरी रवैयों की तरबियत नहीं हुई, क्या उनके दिमागों में भी ये बात नहीं होगी कि ये जमात जो है वो आखिर में मुल्क की सलामती के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगी? जावेद साहब, उनकी बात करते रहेंगे तो शायद ऐसे ही गोल मटोल चीज़ें चलती रहें। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का, यहाँ बदकिस्मती से हमारे यूनिफॉर्म इदारे जो हैं, और उनमें भी मेन रोल आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस में से पाक आर्मी के लोग, और वो नाम भी लिए जाते रहे, लिए जा रहे हैं, आइंदा भी लिए जाएंगे। बतौर तालिब इल्म तारीख़ का, सियासियात का और एक सियासी वर्कर, मुझे तो उनका नाम लेने में कभी झिझक नहीं रही। देखिए, उनके पास बहुत सारा इख्तियार है, और सबसे ज़्यादा इख्तियार जो है वो कौम के जज्बात के ऊपर है, और उन जज्बात को इस्तेमाल करके वो ये सारी चीज़ें करते हैं। और करते किस लिए हैं कि सियासतदानों का जो इमेज है वो बिगाड़ के, और ये कौम को बताया जाए और बावर कराया जाए
کہ جی یہ کسی کام کے نہیں ہیں, ہم ہی لائق فائق ہیں. ان میں سے بہت سارے اصحاب ہمارے ساتھ ٹی وی پروگراموں میں بھی آ کے ریٹائرڈ جرنیل بیٹھتے ہیں اور انہیں بالکل کک سیاست کا پتہ نہیں, لیکن بیٹھتے ہیں اور بڑی بھلی بھلی باتیں کرتے ہیں. تو ان کا تو یہ خواب اور خیال رہے گا آئندہ بھی کہ پارلیمان مضبوط نہ ہو, جمہوری ادارے مضبوط نہ ہوں, سیاسی جماعتیں, اور جو چیز کوئی دوسرا بناتا ہے, سیاسی جماعت ایک سیاستدان بنائے نا, اور پھر وہ گراس روٹ لیول سے لے کے چلے کارکن گلی محلے میں. ہم تربیت ہماری ہوتی ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو میرے والد صاحب یونین کونسل کا الیکشن لڑتے رہے, یونین کونسل کے کونسلر کا الیکشن لڑتے رہے. گلی ایک میں رہ کے ایک شخص کا مقابلہ دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے, پولنگ ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں, سارا دن دیکھتے ہیں کہ الیکشن پروسیس کیا ہے, جمہوریت کیا ہے, ووٹ کیا ہے, اور پھر ہمیں اگلے 5 سال کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے برابر والے سے زیادہ خدمت کرنی. جو بند کمروں میں بیٹھ کے جماعتیں بناتے ہیں ان کے نزدیک سیاست میں ڈیلیور کرنا نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ بتاتے اس بھلے آدمی کو کہ بھئی آپ یہ جو 50 لاکھ گھر کہہ رہے ہیں, میں نے تجزیہ بہت جب پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تو میں نے پوچھا تھا مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ 50 لاکھ گھروں کے لیے زمین کتنی چاہیے, اور آپ نے بجٹ میں کہیں زمین رکھی ہے, یا اتنی زمین سرکار کے پاس ہے, یا اگر 5 سالوں میں یا 2 سالوں میں 50 لاکھ گھر بنیں گے تو جو میرا ایگزسٹنگ ہے سارا سیٹ اپ وہ اتنا سیمنٹ سریا بجری دے سکے گا؟ ضرورت ہی نہیں. ایک نعرہ دینا تھا, دے دیا. ریاست مدینہ, بھئی میرے پارلیمان کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے, آپ میرا جو ہے وہ آئین پڑھ کے دیکھ لیے, وہاں لکھا ہے کہ اقتدار اعلیٰ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. تو اب جو یہ ٹرم استعمال کی, سارے وہ چیزیں تھیں جن کو کر کے آگے لایا گیا, اور پھر اس جماعت کے اندر جتنے لوگوں کو باہر سے بھیجا گیا, کیا وہ کوئی تربیت یافتہ تھے, کوئی سیاستدان تھے؟ کسی کو وہاں سے پکڑا, کسی کو وہاں سے پکڑا, اور بہت سارے وہ لوگ تھے جن کو 18 کے انتخابات سے پہلے لائے, لا کے ڈائریکٹ آپ نے قومی اسمبلی میں لانچ کر دیا اور جتوا بھی دیا. کئی تو وہ تھے جن کو صبح اٹھایا, بھائی آپ ایم این اے بن کے آئیے, تشریف لائیے, چلیے اسمبلی میں. اور پھر انہوں نے کیا کیا, مثلا فیصل واؤڈا صاحب کی بات کروں, فیڈرل منسٹر رہے ہیں, اور وہ فوجی بوٹ لا کے ایک ٹی وی پروگرام میں رکھ دیتے ہیں. بالکل. تو ایسے قومی اسمبلی کے ممبر سے اور ایسے وفاقی وزیر سے آپ کیا توقع کرتے ہیں, وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ اور آج پھر یہ دہرایا جا رہا ہے. استحکام پاکستان نام جو رکھا ہے, پہلے تو دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرد کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے نا, جو اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے وہ اس کو سامنے, انسان ہے نا, بالکل عقل کل تو نہیں ہے. اب اس وقت کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ انہیں خود پتہ ہے کہ عدم استحکام کا ہے, تو نام رکھا ہے استحکام. بھئی استحکام پاکستان آج حاصل ہو جائے گا, کل کو اس پارٹی کو ختم کر دیں گے آپ. جماعت کا نام تو ایسا ہونا چاہیے نا جو ایک مستقل لے کے آگے چلنے والی. اچھا, پھر جن لوگوں کو آپ نے وہاں اکٹھا کر دیا, آج بھیج رہے ہیں, 2 سوال ہیں اس میں. ایک سوال کہ اگر وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں تو پھر دہشت گرد ہیں, پھر انہیں چلان کیجئے, ٹرائل کیجئے, سزا دیجئے. اگر وہ سرنڈر کر رہے ہیں اور آپ نئی جماعت میں انہیں پھر نئے سرے سے لانچ کر رہے ہیں, تو کیا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ نہیں اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ کون ہیں, کیسے ہیں؟ تو اس جماعت کو جس طریقے سے بنایا گیا, جس طرح سے لوگ بھیجے گئے, ان سے کوئی حاصل ایسا نہیں تھا کہ سیاست کے اندر کوئی مثبت کردار ادا کرنا ہے. وہ تو جس دوسروں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے دل فریب نعرے, کوئی عملی طور پہ کوئی ایک کام ایسا مجھے نہیں لگتا کہ میری اپنی جو سوچ ہے یا جتنا میں نے سیاست کو پڑھا ہے, کہ کسی بھی ہاؤس کو چلانے والا, چاہے وہ یونین کونسل کا چیئرمین ہو, چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو, وہ اپنے برابر بیٹھے ہوئے, اگر 272 منتخب لوگ ہیں اور اگر آپ ریزرو سٹی والوں کو ملائے 340 جو بنتے ہیں, وہ سارے برابر ہیں. اور ایک شخص جو قائد ایوان کی کرسی پہ بیٹھا ہے صاحب کی شکل میں, وہ کسی دوسرے فرد کو اپنے برابر نہیں سمجھتا, کیا وہ جمہوری شخص ہے؟ کیا وہ جمہوری جماعت چلا سکے گا؟ بالکل, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی بدر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن یہ پروگرام بریک سے پہلے ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے کہ پروجیکٹس کی, کہ آپ اپنی پرفارمنس دیں, بتایا اس کے کہ آپ مقبولیت اور ان چیزوں کی طرف جائیں.
ایک بڑے اہم ترین سورس ہے، میں چاہوں گا آپ اس پہ کمنٹ کریں جاوید صدیق صاحب. مجھے چند دن پہلے ایک بہت اہم سورس نے بتایا کہ یہ جو پاکستان اور ایران بارڈر پہ یہ جو مارکیٹ کا پروجیکٹ تھا، یہ سابق وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ رکھا گیا اور یہ پروجیکٹ، اور وہ وہاں گئے بھی، انہوں نے اس کا افتتاح بھی کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ ساری چیزیں فائلوں میں بند کر دی. ان کو بتایا بھی گیا کہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. وہی پروجیکٹ اسی طرح سے اٹھا کے پیش کیا گیا شہباز شریف صاحب کے سامنے. شہباز شریف صاحب نے اس میں اتنی ورکنگ کی، اتنا کام کیا، اس کو اتنا پھیلایا، اور اگلے چند دنوں میں انہوں نے پاکستان اور ایران بارڈر پہ اس مارکیٹ کو بنا کے ایرانی صدر کو بھی وہاں پہ بلا لیا اور اس کو انتہائی ہائی پروفائل کر دیا. جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ، ان کی کوئی خاص ٹریننگ نہیں تھی. ایک تو سیاسی ٹریننگ نہیں تھی، دوسرا ان کا فوکس جو تھا کہ پاکستان کو اکنامکلی کس طرح آگے لے کے جانا ہے. نعرے تھے، خوش کن نعرے، لیکن ان کے پاس کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا، نہ ان کے پاس ٹیم تھی. انہوں نے خود اعتراف کیا کہ کم از کم 1 سال تک تو ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کہ گورننس کو کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کس طرف لے کے جانا ہے. یعنی وہ ڈائریکشن لیس تھی. تو یہ ایک بڑا المیہ تھا. ان کا ٹائم انہوں نے بہت ویسٹ کیا ہے پاکستانی قوم کا. تو جس پروجیکٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پاکستان اور ایران کے درمیان جو تجارت کا والیوم ہے، وہ میں گزشتہ 15-20 سال سے سنتا آ رہا ہوں کہ جی ہم $5 بلین تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں، اور اس کے بہت امکانات ہیں. دونوں ممالک کے بارڈر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اسلامی ملک ہیں، ایک گڈ ول بھی ہے، تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا. اور اس کے لیے بڑی کوششیں ہوئی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. تو ان کو شاید اس کی اہمیت کا احساس نہیں تھا کہ یہ کتنا زبردست پروجیکٹ ہے، اور پاکستان اور ایران کو قریب لانے میں، ٹریڈ کو بڑھانے میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. گیس پائپ لائن ایک ایران اور پاکستان کے درمیان پروجیکٹ ہے، تھوڑا سا وہ معطل ہے، لیکن وہ بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. پاکستان کو گیس کی جس شارٹیج کا سامنا ہے، وہ ایران اس کو پورا کر سکتا ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو پروجیکٹ پرائم منسٹر نے اس کو ری لانچ کیا ود فین فیئر، اور ایران کے صدر وہاں پہ آئے، اور اس کا پروفائل اتنا بڑھ گیا، اور اتنی امپورٹنٹ پروجیکٹ بن گیا، اور بہت بڑی مارکیٹس بن گئی ہیں. ایک نہیں، 3 مختلف جگہوں پہ بنی ہیں. تو اس سے پاکستان اور ایران کے درمیان جو ٹریڈ ہے، تجارت ہے، وہ سمگلنگ اس سے رک سکے گی. سمگلنگ ہو رہی ہے تیل کی بھی، بہت سی مصنوعات کی. اگر یہ بارڈر ٹریڈ پوائنٹس آپریٹیو ہو جاتے تو سمگلنگ بھی رک جائے گی، پاکستان ایران کے درمیان تجارت بھی بڑھے گی. اور یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو کہ کرنے سے ہوا ہے. تو فارمر پرائم منسٹر جو تھے، ان کے اندر اس سینس کی کمی تھی. وہ نعرے لگاتے تھے، ایک ہی طرح کی تقریر میں تو ان کو سنتا رہا ہوں، جس میں کوئی کم و بیش 1-2-4 فکروں کے علاوہ وہ ایک ہی تقریر دہراتے تھے. اور ان کے جو بینچ مارکس تھے پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے، وہ بھی فکس تھے، کوئی نیا پن ان میں نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپیرینسڈ پالیٹیشینز ہیں، اور جنہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ سوچا ہے اور کیا بھی ہے، ڈیلیور بھی کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس پروجیکٹ کی کتنی اہمیت ہے. تو یہ پاک ایران جو بارڈر ٹریڈ ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بہت اچھا کیا. پریزیڈنٹ، ایران کے پریزیڈنٹ کو بھی انوالو کیا، اور ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ ٹریڈ جو ہے بہت بڑھے گا. ٹھیک ہے. جی تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو ہماری گورنمنٹ کا آخری سال تھا 17-18، اس میں میں پورٹس اینڈ شپنگ کو دیکھتا رہا، اور گوادر بڑے تواتر سے جانا. ایک پروجیکٹ جسے ہم بالکل مکمل ہونے کے قریب چھوڑ کے گئے 2018 میں، وہ تھا ایران سے 100 میگا واٹ بجلی گوادر اور گرد و نواح کے لیے. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے 4 سال اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. ہم نے آتے ہی اسے مکمل کیا. اس سے مکران ڈویژن پوری میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے. پہلے صرف 6-7 گھنٹے بجلی مل سکتی تھی. اسی طرح جس پروجیکٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں ٹریڈ کا، یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. چابہار اور بہت سارے بڑے شہر ہمارے ان علاقوں سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کی مسافت پہ ہیں، جبکہ ہمارا بڑا شہر جہاں سے آپ کو سپلائی چین ملنی ہے وہ کراچی ہے، جو 7 گھنٹے کی عام گاڑی کی مسافت ہے، اور اگر ٹرک وغیرہ ہو تو 10-12 گھنٹے کی.
تو ہمارے ان علاقوں میں ہمیں سستی جو خرد و نوش کی چیزیں ہیں وہ بھی اس ٹریڈ کے ذریعے ملیں گی، جس سے بلوچستان کے عام آدمی کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے اشارہ کیا ہے وہ جو ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ جو ہم بارٹر تجارت کرنے جا رہے ہیں جس کا فیصلہ ہوا ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ علی بدر صاحب آپ بتائیے، یہ آپ کی جماعت اور مسلم لیگ، یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے چوہی صاحب، کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، آپ پہ تو الزامات بھی لگتے رہے ہیں کہ جی آپ نے ملک لوٹا ہے اور آپ نے جو ہے وسائل لوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود علی بدر صاحب یہ بڑے پروجیکٹس جو ہیں اور بڑے فیصلے ہیں وہ اس میں ہمیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی نظر آتی ہے۔ آپ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کریں، آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، جو اصلاحات کی بات کریں آئینی، تو اس میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئے گی، بڑے پروجیکٹ میں بھی نظر آئے گی۔ آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو مسلم لیگ نون نظر آئے گی۔ تو یہ کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ ایک پروپیگنڈا بھی تھا اور ایک نیگیٹو اور منفی ایک کمپین بھی کی گئی ان جو مرکزی جو جماعتیں ہیں ان کو گرانے کے لیے۔ دیکھیں جاوید صاحب، اس کے اندر اصل بات یہ ہے کہ پرفارمنس کی بات ہے، جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص آ کے، ابھی تو ہم کولیشن میں بیٹھے ہیں، پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر ہیں، تو یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ اگر کوئی شخص اس پورے کام میں اچھا ڈیلیور کرتا ہے، کوئی اچھی چیز کرتا ہے، وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ تھا، یہ آصف علی زرداری صاحب نے انیشیٹ کیا تھا، ایران کے ساتھ کانٹریکٹ انہوں نے کیا۔ ٹاپی گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ تھا ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا، یہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے کیا۔ اور یہ جو بارٹر ٹریڈ کا بارڈر کا اوپر کانسیپٹ تھا، بارٹر ٹریڈ کی بھی جو انیشیشن کی جو بات چیت تھی اور بارٹر کا سارا طریقہ کار اور بارٹر کی ٹریڈ بھی سٹارٹ آصف علی زرداری صاحب نے کی تھی۔ تو یہ سارے معاملہ اس ٹائم سے چلا۔ اصل میں معاملہ یہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے انفراسٹرکچر کے اوپر کام شروع کیا اور یہ انرجی سیکٹر کے اوپر چیزیں کی، لیکن اس کے بعد پھر جو 4 سال آئے اس کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے جو کہیں منطقی انجام پہ پہنچا ہو یا کہیں پہ جا کے اس کو کہیں کک آف ملا ہو، کہیں سٹارٹ ہوا ہو۔ تو وہ بجلی والا پروجیکٹ بھی جو 100 میگا واٹ ایران سے لیا، بارٹر ٹریڈ کی مارکیٹ والا بھی جو بارڈر کے اوپر بنا پاکستان ایران کا، اس کو بھی جو ہے سٹارٹ کیا گیا، انیشیٹ کیا گیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ٹاپی گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا، اس کے اندر تمام ملکوں نے، جو ترکمانستان، پاکستان، افغانستان اور انڈیا، ان تمام کے تمام ملکوں کی طرف سے ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ ہو گئی ہوئی تھی۔ صرف پاکستان کی طرف سے کوئی بیوروکریٹک تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا اس کو کرنے میں، وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کو 3 دن پہلے اس کو بھی کک آف کر دیا کہ سٹارٹ کیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اندر فائنینسنگ بھی ساری ارینج ہو گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی ایسی جماعت ہو جو کہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے اندر کام کر کے ہی آپ لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، خالی زبانی کلامی جمع خرچ کر کے، جیسے پچھلی گورنمنٹ 4.25 سال رہی ہے، اس نے 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، سال کے 12 موسم، جرمنی جاپان کی سرحد، اور یہاں پہ بہت ساری ایسی گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو کی حد تک تھی، صرف تھریٹیکل تھی، پریکٹیکل کچھ نہیں تھا۔ اگر پریکٹیکل کچھ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب آج بھی حکومت میں ہوتے اور آئندہ بھی حکومت میں رہتے، کیونکہ انہوں نے کبھی کرکٹ کے علاوہ کچھ کیا نہیں۔ سیاست بھی جو کرتے رہے ہیں، سیاست میں کرکٹ کی ٹرمینالوجیز یوز کرتے رہے۔ اگر وہ سیاسی آدمی ہوتے تو لچک ہوتی، ان کے اندر رواداری ہوتی، ان کے اندر برداشت ہوتی، ان کے اندر صبر ہوتا، اور وہ رسپانسیبل لیڈر ہوتے، ملک و قوم کا خیال کرتے، نہ کہ اپنے ورکرز کو دہشت گرد بنا کے سرکاری تنصیبات پہ اور آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کروا دیتے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ نہ تو خان صاحب میں اہلیت تھی، نہ قابلیت تھی، اور انہوں نے ملک کو اس تباہی کے دہانے میں پہنچا دیا کہ ان تمام جماعتوں کے پاس ایک ہی حل رہ گیا تھا کہ یہ اپنی سیاست کو نقصان پہنچا لیں اور اس ملک کو اور ملک کے عوام کو آکے بچائیں اور کرائسس سے۔ اب دیکھیں ساری جماعتوں کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچا ہے، لیکن انہوں نے مشکل فیصلے کر کے آج ملک کو اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی
آج سٹیبلائز کروایا ہے, مشکل فیصلے کیے ہیں. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے, ان کا جو برین چائلڈ تھا پی ڈی ایم کا, پلیٹ فارم کریٹ کیا کہ تمام پولیٹیکل فورسز, سٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو ماں سوائے ایک آدھی کے باقی سارے اکٹھے ہو کے اس پوائنٹ پہ آئے کہ ہم نے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے اور اکٹھے چلنا ہے. ہم کل کو بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا جو الیکشن ہے وہ اپنے اپنی جماعت کے نشان کے اوپر لڑے, ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں, لیکن مد مقابل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دست و گریبان ہوں اور ایک دوسرے کو اخلاق سے گر کے گفتگو شروع کر دیں. نہیں, ہم لڑیں گے, ایک دوسرے کی سامنا بھی کریں گے, پھر جو جیت کے آئے گا پھر بیٹھ کے آپس میں معاملات کو طے کریں گے اور ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے پھر پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کرنا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے نیشنلائزیشن سے میری بات مراد ہے کہ فیڈریشن کی بات کرنی ہے, جو سٹیٹ کی بات کرنی ہے کہ کس چیز میں ملک کو فائدہ ہے, کس چیز میں فیڈریشن کو فائدہ ہے, سٹیٹ کو فائدہ ہے. تو تمام جماعتیں اگر مل کے کسی بھی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے ایسے اقدامات کر رہی ہیں, ایسے فیصلے کر رہی ہیں جس سے ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ایسے لوگوں کو بالکل موقع دینا چاہیے اور آگے لے کے چلنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو ملک کے اندر انتشار, دہشت گردی کی سیاست کرتے ہیں, ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے, ان کی مثال قائم کرنی چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر وہ عام عوام کو دہشت گردی کی طرف مائل نہ کریں, تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ جا سکے اور دنیا کو اچھا میسج آئے. یہ چوہدری صاحب جو میں سوال کر رہا تھا اس کو میں دوبارہ ریفریز کر لیتا ہوں کہ یہ جو منفی ایک پروپیگنڈا تھا ان جماعتوں کے خلاف, یہ بھی اس ایک براڈر انتظام کا حصہ تھا کہ آپ آئیں گے اور سالہ سال تک حکومت کرتے رہیں گے. یعنی 5 سال کا پروگرام تو نہیں تھا, وہ تو آ گیا 10-15 سال کا پروگرام تھا. دیکھیے جاوید صاحب, کسی کے اوپر الزام لگانا بالکل بہت آسان ہے اور اسے ثابت کرنا بہت مشکل ہے. الزام چوری کا لگا, چوری کے پیسے کا لگا, اب تو وہ ججز بھی بول بول کے کہہ رہے ہیں کہ پاناما میں ہم نے کوئی چوری سامنے نہیں آئی, لیکن ایک ٹارگٹ تھا اور وہ ٹارگٹ اچیو کیا. اس میں سارے جج, جرنیل, عدالتیں بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی, ان کا وہ اپنا خیال تھا اور اس کے مطابق وہ چلے. ابھی باری باری صاحب بولتے جائیں گے, جو جس نے گناہ کیے ہیں سامنے آتے جائیں گے. سیاستدان جو ہے اس کا ایک ویژن, ایک سوچ, ایک منشور, اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اپنے بنیادی نیچے مسائل کو جانتا بھی ہو, پھر اس کا حل بھی اور آگے لے کے. اور سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی یہ ضرورت ہے کہ ہر فرد کو اپنا روزگار کمانے کا ایک باعزت, باوقار ذریعہ میسر آ سکے. اچھا, وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی, میں اس طرح سے وہ معاشی نقطے نہیں جانتا, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں, جس ملک کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام بڑا ہوگا اس ملک کے اندر معیشت کا پہیہ زیادہ تیزی سے گھومے گا. روزگار کے مواقع ہوں گے. ہم 350 ارب سے 13 میں جو ہمیں ملا, ہم 18 میں جب گئے تو 1100 ارب کا پی ایس ٹی پی تھا. عمران خان صاحب اسے سکویز کر کے 500 ارب پہ لے آئے, جبکہ ڈالر بھی بہت ڈبل ٹرپل چلا گیا. پھر خان صاحب کی باتوں میں عمران خان صاحب کی بہت بڑے تضاد, موٹر ویز سے ملک نہیں بنتا. اچھا بھائی, جب آپ کے پاس سہولت نہیں ہوگی کیسے پھر آپ یہ سارے کام کریں گے؟ ایئرپورٹس, بندرگاہیں, بہت سارے. اور پھر اگر میں ایک نقطے میں سے صرف بات کروں, ہم نے یہ اس چیز کا اندازہ لگایا تھا کہ ہر سال اگر ہم 2,500-3 ہزار میگا واٹ بجلی ایڈ کرتے چلیں گے تب ہماری سالانہ ضرورت پوری ہوگی. یعنی جتنے منصوبے لگائے میاں نواز شریف نے وہ 10 سال کے لیے تو کافی تھے, لیکن پچھلے 4 سال میں ہم کسی بھی, یہ واؤڈا صاحب رہے یا جتنے بھی وزراء ان کے رہے, عمر ایوب صاحب ہوں, ان سب سے پوچھ لیں کہ کوئی ایک بجلی کا, کوئلے کا لگا لیں, پانی سے لگا لیں, ونڈ سے لگا لیں, ایٹومک کا لگا لیں, 4 سال میں کوئی فیزیبلٹی بنی ہو, کسی کا فائنانشل کلوز آیا ہو, کہیں سنگ بنیاد رکھا ہو, فیتے کاٹے ہیں ان منصوبوں کے جو میاں نواز شریف لگا کے گیا تھا. اسی طرح بھئی مستقبل میں آپ کی بندرگاہیں کیسے ایکسپینڈ ہونی ہیں, 4 سال میں آپ نے سوچا, آپ کے ایئرپورٹس کیسے, آپ کا جو ٹرانسپورٹ کا اتنے لوگوں کو نقل و حرکت کے لیے, صحت کے لیے, تعلیم کے لیے دوسرے شہروں میں جانا ہے, اپنی تجارت کے لیے جانا ہے, تو کیسے آپ لے کے جائیں؟ کوئی ایک منصوبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. جن منصوبوں کے لیے ہم زمینیں خرید کے چھوڑ گئے,
گوادر سے سکھر تک ریلوے لائن زمین خواجہ سعد رفیق صاحب نے، فیڈرل گورنمنٹ نے 18 سے پہلے خرید لی، گوادر کے اندر ٹرین کا ٹرمینل بنانے کے لیے خرید لی، لیکن 4 سال میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ گوادر ایئرپورٹ جو چائنا نے ہمیں گفٹ کے طور پہ دیا، وہ گرانٹ تھی، وہ پیسہ واپس نہیں جانا، انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہاں سے کوئی ٹول نہیں اکٹھا ہونا، اور اس کے اوپر بھی بالکل کوئی کام نہ کیا۔ اور ان سے بھی آپ بہت نیچے آ جائیں تو گوادر سٹی کا ماسٹر پلان 4 سال منظوری کے لیے ترستا رہا، ہم سارا مکمل کر کے گئے تھے، اگست 2018 میں اسے لانچ ہونا تھا، لیکن پھر تبدیلی آ گئی اور اس کی نظر ہو گیا۔ تو جتنے بڑے منصوبے تھے ان میں تعطل آیا ہے، نیا منصوبہ عمران خان صاحب کوئی بھی نہیں لے کے آئے۔ جاوید صدیق صاحب، ہم کیا کریں اگر ہم یہ مینشن نہ کریں؟ ہم یہ مینشن کر رہے ہیں کہ پروجیکٹس ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ایران گیس پائپ لائن ہے، پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہے، ٹاپی ہے، سی پیک ہے، یہ بڑے بڑے منصوبے ہیں، یہ تو انہوں نے کیے ہیں۔ اب ہم جب یہاں بات کرتے ہیں تو ہمیں لفافہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں۔ میں آج تو پی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، لیکن میں پہلے 18-19 سال تو میں پرائیویٹ میڈیا میں بھی رہا، میں تو وہاں بھی بیٹھ کے یہی بات کرتا تھا، جو غلطیاں ہوتی تھی ہم اس کو مینشن کرتے تھے۔ ہم کیا کریں؟ ہم اس تحریک انصاف کے کریڈٹ میں ہم کیا دیں؟ یہ بی آر ٹی کی جو بات کرتے تھے اس میں بھی یہ شہباز شریف صاحب کا بنایا ہوا جو میٹرو تھا اس کو یہ جنگلہ بس کہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے وہاں پہ وہ بنایا اور 3 گنا زیادہ قیمت پہ بنایا۔ وہی ایک پروجیکٹ بنا جو رک رہا ہے، چل رہا ہے، ابھی پھر چلانے کی کوشش کی ہے۔ ہم کیا کریں؟ یہ تو جب ہم مینشن کریں گے تو انہی جماعتوں کے نام آئیں گے۔ یہ درست بات ہے، لیکن پاکستان کا جو فیوچر ہے اس کے اوپر اب سرینو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پروجیکٹس ہیں، سی پیک آف کورس از اے گیم چینجر۔ چائنا نے ایک بہت بڑا یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے پاور پروجیکٹس میں، کمیونیکیشن کا نیٹ ورک، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے 63% یوتھ ہے۔ خان صاحب کو جو ایڈوانٹیج تھا وہ یوتھ کی امیجنیشن کو کیپچر کرنا۔ یوتھ وریڈ ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے۔ سو آئی تھنک میرا یہ خیال ہے کہ فیوچر کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ جو گلوبل ایمرجنگ مارکیٹس ہیں، جو نئے تقاضے ہیں، ان کے اوپر ان 2 بڑی جماعتوں کو، جن کا ایک ایکسپیرینس ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ان کو سوچنا ہے کہ ہم نے آگے جا کر کس طرح کے پروجیکٹس، خاص طور پر انرجی جو ہے وہ بہت بنیادی پروجیکٹ ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں ان کو سستی انرجی دینا تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور فارن ایکسچینج ہم کمائیں۔ سب سے بڑا کرائسس فارن ایکسچینج کا اس وقت کٹی میں 2 یا 3 بلین یا 4 بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہفتوں کے لیے، کوئی کہتا ہے 4 ہفتوں کے لیے۔ تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے، جو چائنا ایک بہت بڑا ماڈل ہے دنیا کے سامنے جس نے سب کو مات کر دیا، تو ہمیں اس طرف جانا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دینا اور نعرے بازی لے کے آنا، نئے نعرے لے کے آنا اور یوتھ کی امیجنیشن کو کیپچر کرنا لیکن ان کے لیے کچھ نہ کرنا، یہ ہماری فرسٹریشن ہے اس وقت۔ سو ہماری جو ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ری تھنک کرنا ہے کہ کس طرح اس طرح کی فاش غلطیوں سے بچ کر ہم مستقبل میں پاکستان کو ایک تیز رفتار ترقی جو ہے اس کے راستے پر ڈالنا ہے۔ ایک افسوسناک یہ بھی بات ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں بھی جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں، ان جنوبی ایشیا کے ممالک میں، اس میں بھی پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ سو ایک نئی تھنکنگ، نیا ولولہ، نئے عزم کے ساتھ یہ جو آئندہ الیکشنز ہیں ان کے اندر جو مینیفیسٹوز آنے والے ہیں بڑی پارٹیوں کے، ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہونی چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب، چودھری جعفر اقبال صاحب، قائد علی بدر صاحب، آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ وقت ہے، ظاہر ہے کہ عوام ہمیشہ سے حکومت کو دیکھتی ہے، مسائل ہیں، معیشت کو چیلنجز ہیں، مہنگائی ہے، خود وزیر اعظم صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا احساس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونے ہوگا تاکہ وہ عوامی ریلیف کی جانب جائیں، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے وہ اہم اقدامات کریں۔ اور پھر ظاہر ہے ہمیں الیکشنز کی طرف بھی جانا ہے، الیکشنز پرامن ہوں اور جو جمہوری روایات ہیں
जो जमहूरी उसूल हैं उसके तहत हों, आइन और कानून के तहत हों। जो भी हुकूमत में आए, मैंडेट मिले, उसका एहतराम किया जाए, और अपोजिशन में जो जाए वो कानून के दायरे में रहते हुए और जमहूरी रिवायात के मुताबिक वो अपोजिशन करे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।